اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین، آج ہم ایک عظیم نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی، ان کی نبوت، بادشاہت اور ان کے حیرت انگیز معجزات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی اور عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت، قوت اور علم سے نوازا تھا۔ آج ہم آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید اور دیگر الہامی کتابوں میں تفصیل سے موجود ہے۔ آپ کی زندگی کئی نمایاں پہلوؤں پر مشتمل ہے، جن میں آپ کی ابتدائی زندگی، نبوت، بادشاہت اور روحانی و دنیاوی فتوحات شامل ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ بنی اسرائیل کے ایک قبیلے میں پیدا ہوئے اور یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام یسیع تھا، جو ایک دیندار اور نیک سیرت انسان تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی پرورش ایک عام گھرانے میں ہوئی۔ اپنے ابتدائی زندگی میں چرواہے کے طور پر کام کیا، اور اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت، دانائی اور شجاعت کی صفات عطا فرمائیں۔ آپ کا زیادہ تر وقت فطرت کے قریب گزرتا، جس کی بدولت آپ کے اندر گہرے روحانی جذبات پیدا ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نہایت بہادر، نڈر اور غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل تھے۔ آپ میں اللہ تعالیٰ نے خاص طاقت اور فنون حرب کی مہارت ودیعت کی تھی۔ آپ کا سب سے مشہور واقعہ جالوت نامی ظالم بادشاہ کے ساتھ جنگ کا ہے، جس میں اپنے اللہ کے حکم سے ایک معمولی پتھر سے جالوت کو ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کے بعد آپ کی بہادری اور دانائی کے چرچے پورے بنی اسرائیل میں پھیل گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حسن صوت عطا فرمایا تھا۔ آپ کے تلاوت کیے گئے کلام کی تاثیر اتنی شدید تھی کہ پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے۔ آپ کو اللہ نے زبور نامی آسمانی کتاب عطا فرمائی، جس میں حمد و ثنا اور حکمت کے خزانے موجود ہیں۔ جالوت کے خلاف جنگ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا ایک نہایت اہم اور فیصلہ کن واقعہ تھا۔ یہ جنگ نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ایک بڑی فتح کا سبب بنی، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شجاعت، حکمت اور اللہ پر کامل بھروسے کا ایک بے مثال نمونہ بھی بنی۔ اس مضمون میں ہم اس جنگ کے پس منظر، واقعات اور نتائج پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ بنی اسرائیل کا ایک طویل عرصے سے فلسطینیوں کے ساتھ تنازع جاری تھا۔ فلسطینیوں کی فوج کا سب سے زیادہ طاقتور اور خوفناک جنگجو جالوت تھا، جو قد آور، مضبوط اور جنگی مہارتوں میں ماہر تھا۔ بنی اسرائیل کی فوج اس کے سامنے بے بس نظر آتی تھی، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کا سامنا کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت ایک نوجوان تھے اور چرواہے کا کام کرتے تھے۔ آپ کے والد نے آپ کو اپنے بھائیوں کے لیے کھانے اور خیریت معلوم کرنے کے لیے میدان جنگ میں بھیجا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جالوت بنی اسرائیل کے جنگجوؤں کو للکار رہا تھا اور انہیں لڑنے کے لیے چیلنج دے رہا تھا، لیکن بنی اسرائیل کی فوج خوفزدہ تھی اور کوئی بھی اس کا مقابلہ کرنے کو تیار نہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جالوت کے مقابلے میں اترنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت کے بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت علیہ السلام نے ابتدا میں حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ داؤد علیہ السلام ایک کم عمر نوجوان تھے اور ان کے پاس کوئی روایتی جنگی ہتھیار نہیں تھا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا یقین، ایمان اور اللہ کی مدد پر بھروسہ دیکھ کر بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جنگ میں جانے کے لیے کوئی زرہ تلوار نہیں لی، بلکہ صرف اپنی سادہ گلہ بانی کی لاٹھی، غلیل اور کچھ چکنے پتھر لیے۔ جیسے ہی جنگ کا آغاز ہوا، جالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کمزور سمجھ کر ان کا مذاق اڑایا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے پورے ایمان اور حوصلے کے ساتھ اپنے غلیل سے ایک پتھر پھینکا، جو جالوت کی پیشانی پر جا لگا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تیزی سے اس کے پاس جا کر اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ فتح بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی اور ان کے دشمنوں پر ایک کاری ضرب ثابت ہوئی۔
فلسطینی فوج خوفزدہ ہو کر میدان جنگ سے بھاگ گئی اور بنی اسرائیل کو ایک نئی طاقت اور حوصلہ ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس بہادری اور اللہ پر کامل ایمان نے انہیں بنی اسرائیل میں ایک عظیم شخصیت بنا دیا۔ اسی جنگ کے بعد حضرت طالوت علیہ السلام نے انہیں مزید عزت و مقام عطا کیا اور بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور ایک عظیم الشان بادشاہ تھے۔ اب کی بادشاہت تاریخ انسانی کی کامیاب ترین حکمرانیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ آپ کو انصاف، دانائی، شجاعت اور بہترین قیادت کی خصوصیات عطا کی گئیں، جس کی بدولت اپنے ایک مثالی حکومت قائم کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری اور اللہ پر کامل ایمان کے سبب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر فرمایا۔ آپ کی بادشاہت کا آغاز جالوت کے خلاف جنگ میں فتح کے بعد ہوا۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا حکمران بنایا گیا۔ اس وقت بنی اسرائیل اندرونی اختلافات اور بیرونی دشمنوں کے سبب مشکلات کا شکار تھا، لیکن اپنی بصیرت اور بہترین حکمت عملی سے ایک مضبوط اور مستحکم ریاست قائم کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکمرانی عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم تھی۔ اپنے قاضیوں اور منتظمین کا ایک مضبوط نظام وضع کیا اور فیصلے ہمیشہ انصاف اور سچائی کی بنیاد پر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم و فراست عطا کی تھی، جس کے ذریعے اپنے نہایت دانشمندی سے فیصلے کرتے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کے عدل و انصاف کی کئی مثالیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سب سے مشہور دو آدمیوں کے درمیان بکریوں کے متعلق ہونے والا تنازع ہے، جس میں اپنے حکمت و دانائی سے فیصلہ فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نہ صرف ایک نیک اور عادل حکمران تھے، بلکہ ایک زبردست سپہ سالار بھی تھے۔ اپنے کئی جنگوں میں شاندار فتوحات حاصل کی اور اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ آپ کی قیادت میں بنی اسرائیل نے دشمنوں پر فتح حاصل کی اور ایک مستحکم حکومت قائم کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم یعنی بیت المقدس کو اپنی حکومت کا دارالحکومت بنایا۔ یہ شہر نہ صرف سیاسی و عسکری اعتبار سے اہم تھا، بلکہ روحانی اور مذہبی لحاظ سے بھی اس کی بڑی قدر و قیمت تھی۔ اپنے اس شہر کو خوبصورتی سے بسایا اور یہاں عبادت گاہوں اور دیگر اہم عمارتوں کی تعمیر کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی، جو حمد و ثنا اور حکمت و نصیحت سے بھرپور تھی۔ آپ کو نہایت دلنشین آواز عطا کی گئی تھی، اور جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرتے۔ آپ کی حکومت نہ صرف سیاسی لحاظ سے مضبوط تھی، بلکہ دینی اور روحانی طور پر بھی مستحکم تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت 40 سال تک قائم رہی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ اور نبی مقرر کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مضبوط، منظم اور مثالی سلطنت کی بنیاد رکھی، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مزید وسعت دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور عظیم بادشاہ تھے، جنہوں نے اپنے وقت میں اللہ کی رضا کی خاطر بے شمار عبادات کی اور معجزات کے ذریعے اللہ کے عظمت کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آپ کی زندگی میں بے شمار معجزات اور روحانی خصوصیات تھیں، جن کی بدولت آپ کو ایک عظیم مقام حاصل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک اور عظیم معجزہ کی مثال جالوت کے خلاف جنگ میں ملتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک چھوٹے پتھر کے ذریعے جالوت جیسے طاقتور دشمن کو ہلاک کیا۔ یہ معجزہ اللہ کی مدد اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ایمان کا ثبوت تھا، جس کی بدولت اپنے ایک عظیم جنگ جیتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کرنے کی طاقت دی تھی۔ آپ اس طاقت کا استعمال اپنی حکومت کے مفاد میں کرتے تھے، جیسے کہ آپ کے حکم سے لوہا نرم ہو کر آپ کے ہاتھوں میں آ جاتا تھا، جس سے آپ مختلف سامان اور ہتھیار بنا لیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادات میں سادگی، خشوع اور اللہ کی رضا کی طلب تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزانہ کا معمول اللہ کی عبادت میں غرق رہنا تھا۔ آپ راتوں کو عبادت کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے۔ آپ کی عبادت کا ایک خاص پہلو یہ تھا کہ اپنے رات کے وقت اللہ کے ساتھ اپنی گہری محبت اور تعلق کا اظہار کیا،
اور اس وقت آپ کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت کا جذبہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا کیے تھے، جن کے ذریعے اپنے لوگوں کو اللہ کی ہدایت دی اور دشمنوں پر فتح حاصل کی۔ ان معجزات میں سے چند اہم معجزات درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور نامی ایک خاص کتاب عطا کی جو حمد و ثنا، حکمت اور نصیحت سے بھرپور تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ جب وہ زبور پڑھتے تو نہ صرف انسان بلکہ پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو اتنا دل نشین بنایا کہ ہر کوئی ان کے کلام کی طرف کھنچتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت اور تسبیح کی تاثیر اتنی عظیم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے ساتھ تسبیح کرنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اللہ نے پہاڑوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرنے کی طاقت عطا کی تھی۔ اس کے علاوہ پرندے بھی اب کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے تھے، جو اللہ کی قدرت کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور بادشاہ تھے، جن کی زندگی میں کئی آزمائشیں آئیں۔ اب کی آزمائشیں نہ صرف اب کی شخصیت کی ترقی کے لیے تھیں، بلکہ یہ بھی لوگوں کو سکھانے کے لیے تھیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر کیسے آزمائشوں کا سامنا کیا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائشیں ایک ایمان کی آزمائش اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ابتدائی زندگی میں کئی مواقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا۔ ان آزمائشوں کے دوران آپ نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھا اور ان سے رہنمائی طلب کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جو بھی مشکلات آئیں، اپنے ہر ایک کا سامنا بڑے صبر اور عزم کے ساتھ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک مشہور آزمائش اس وقت ہوئی جب آپ ایک عدالت کے جج کے طور پر کام کر رہے تھے۔ ایک دن دو افراد آپ کے پاس آئے اور ایک تنازع پیش کیا۔ دونوں میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ دوسرے شخص نے اس کی بکری چوری کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کیس کا فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ سے رہنمائی طلب کی۔ آپ کی حکمت اور بصیرت کے تحت اپنے اس کیس میں ایک ایسا فیصلہ دیا جو کہ انصاف پر مبنی تھا اور جس سے دونوں فریقوں کو سکون ملا۔ اس فیصلے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی حکمت کا لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک آزمائش وہ وقت تھا جب آپ کی نظر ایک عورت پر پڑی جس کا نام بتشبہ تھا۔ وہ ایک دوسرے شخص کی بیوی تھی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں آئی تھی۔ اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے سامنے قربان کر دیا اور بتشبہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے بچنے کی کوشش کی۔ یہ آزمائش اس بات کا اشارہ تھی کہ ایک نبی کو اپنی ذاتی خواہشات پر اللہ کی رضا کو ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا اور آپ پر اپنی ہدایت نازل کی، کیونکہ آپ نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ کی رضا کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ایک اور آزمائش یہ تھی کہ آپ کو ایک طاقتور اور عظیم سلطنت کا حکمران بنایا گیا۔ آپ کو اللہ کی طرف سے یہ آزمائش دی گئی کہ آپ کس طرح اپنی حکمرانی میں انصاف اور تقوی کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ اپنی حکومت میں ہمیشہ عدل و انصاف کو فروغ دیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ لوگوں کے حقوق کی پامالی نہ ہو۔ اس دوران آپ نے کبھی بھی اللہ کی رضا کے خلاف فیصلہ نہیں کیا اور آپ کی حکمرانی بنی اسرائیل کے لیے ایک مثالی حکومت بن گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائشوں کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ آپ اللہ کے خوف سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ آپ نے جب بھی کوئی غلطی کی فوراً توبہ کی اور اللہ سے مغفرت طلب کی۔ آپ کی زندگی میں توبہ کی اہمیت کو سراہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے اپنی خطاؤں کا اعتراف کیا اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں معاف کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ایک قدرتی موت تھی اور آپ کی وفات کی خبر بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے ایک غمگین موقع تھی۔ قرآن میں حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا ذکر تو نہیں آیا، تاہم حدیث اور دیگر اسلامی مصادر میں حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
آپ کی عمر 70 سال کے قریب تھی اور اپنے بنی اسرائیل کی رہنمائی اور حکومت کے دوران عظیم فتوحات حاصل کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی حکومت کے لیے جو بنیاد رکھی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو مزید وسعت دی اور اللہ کی مدد سے ایک عظیم سلطنت قائم کی۔